मुबारकबाद ऐ लोगों कि फिर रमजान आया है। खुदा की खास रहमत से बड़ा मेहमान आया है। मुबारकबाद ऐ लोगों कि फिर रमजान आया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आलम रमज़ान प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद सुलेमान इलाही नैयर हाज़िर खिदमत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फजल व करम है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें कबूल फरमा लिया और रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाई। तो आज जिस टॉपिक पर इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम गुफ्तगू करेंगे अपने मेहमानान गिरामी से, वो है मसाजिद की इस्लाह, कि जो मसाजिद के अंदर खराबियाँ हैं इज्तिमाई तौर पर, उनको कैसे दूर किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं तिलावत के लिए दावत दूंगा जो हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं हाफिज़ मोहम्मद मुगीस साहब, कि वो कुरान मजीद फुरकान हमीद की अपने ख़ास अंदाज में तिलावत फरमाएँ और हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएँ। हाफिज़ मोहम्मद मुगीस। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। अल्लज़ी ख़लक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत फ़र्जि'ल बसर हल तरा मिन फ़ुतूर सुम्मा अर्जि'ल बसर कर्रतैनि यन्क़लिब इलैकल बसरु ख़ासिअन व हुवा हसीर। वलक़द ज़य्यन्ना अस्समाअद दुनिया बिमसाबीह वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन वअअतदना लहुम अज़ाबस सईर। वलिल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम वबिअसल मसीर। इज़ा उल्क़ू फ़ीहा समिअू लहा शहीक़न वहिय तफ़ूर तकादु तमय्यज़ु मिनल ग़यज़ कुल्लमा उल्क़िय फ़ीहा फ़ौजुन सअलहुम ख़ज़नतुहा अलम यअतिकुम नज़ीर क़ालू बला क़द जाअना नज़ीरुन फ़कज़्ज़बना वक़ुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शैइन इन अंतुम इल्ला फ़ी ज़लालिन कबीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। रहमकल्लाह, अनामकल्लाह, अक्रमकल्लाह। नाज़रीन, ये थे हाफिज़ मोहम्मद मुगीस हफ़िज़हुल्लाह ताला, जो कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह मुल्क की तिलावत हमारे सामने फरमा रहे थे और यकीन करें कि हमारा दोबारा ईमान तरोताज़ा कर दिया। तो आज हमारे साथ जो मेहमानान गिरामी में से एक तो वो हस्ती हैं
کہ جو اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمیں وقت جو ہے نا وہ مستقل دے رہے ہیں. میری مراد جو ہے ڈاکٹر مفتی ثناء اللہ فاروقی صاحب حفظہ اللہ تعالی. ہم آپ کو القمر ٹی وی کی طرف سے دل کی عطا سے خوش آمدید کہتے ہیں. اہلاً و سہلاً مرحبا. آج دوسرے جو مہمان گرامی اس پروگرام میں اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر ہمارے پاس تشریف لائے ہیں. میری مراد فضیلت الشیخ عثمان الہی بن عباس حفظہ اللہ تعالی. آپ کو بھی القمر ٹی وی کی طرف سے دل کی عطا سے خوش آمدید کہتے ہیں. اہلاً و سہلاً مرحبا. تو ٹاپک جیسا کہ ناظرین میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج کا ہمارا موضوع ہے مساجد کی اصلاح. تو سب سے پہلے میں جناب ڈاکٹر مفتی ثناء اللہ فاروقی صاحب سے پوچھوں گا کیا ہماری مساجد آباد ہیں یا صرف عمارتیں آباد ہیں؟ یعنی وہ مساجد ہیں کہ صرف اینٹوں کی بنی ہوئی عمارتیں ہیں؟ آپ کا اس کے بارے میں کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں اور القمر ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہمیں موقع دیا کہ ہم قرآن و حدیث کی خالص دعوت لوگوں تک پہنچا سکیں. تو محترم جس طرح آپ نے سوال کیا ہے مساجد کے حوالے سے، سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مسجد کہتے کس کو ہیں. مسجد کا جو لغوی معنی یا لفظی اصطلاحی معنی وہ تو یہی ہے کہ سجدے کی جگہ. سجدے کی جگہ. اس لحاظ سے تو پوری کی پوری زمین ہی مسجد ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت لی الارض کلھا مسجدہ، میرے لیے تو ساری زمین مسجد بنائی گئی ہے. لیکن پھر کچھ جگہ ہیں جن کو نماز کے لیے خاص کر دیا جاتا ہے اور باقاعدہ ان پر عمارت بنائی جاتی ہے اور وہ مسجد کا نام دیا جاتا ہے اس کو. اور اسلام کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ پہنچے، قباء بستی کے اندر ٹھہرے تو وہاں پر آپ نے مسجد قباء تعمیر فرمائی. اور جب آپ مدینہ جس میں بھاری بھرکم پتھر اللہ کے رسول نے صحابہ کے ساتھ شانہ بشانہ اٹھا کر خود نصب فرمائے. کیا بات. اور جب مدینہ المنورہ پہنچے تو آپ نے پہلے اپنا گھر نہیں بنایا، کوئی دروازہ نہیں کھڑا کیا، کوئی آپ نے دکان نہیں بنائی. آپ نے سب سے پہلا کام یہ کیا ہے کہ مسجد وہاں پر تعمیر کی ہے جس کو مسجد نبوی کہا جاتا ہے. بلکہ اس کی کچی اینٹیں اللہ کے نبی خود بناتے رہے. ناظرین کیسے میں کہتا ہوں کہ ہم کیا چیز ہیں. ہمارے ہاتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے زیادہ خوبصورت ہیں، زیادہ نازک ہیں کہ کائنات کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین آخر الزمان پیغمبر خود کچی اینٹیں بناتے رہے. میں کچی اینٹوں والا، میں چلا جاؤں گا نا بھٹے پر، مفتی ثناء اللہ صاحب چلے جائیں گے یا کیا کہتے ہیں عثمان الہی بن عباس صاحب چلے جائیں گے، ہم گلے نہیں ملیں گے جلدی. ہم کہیں گے یار یہ مٹی ساری کی ساری ہمارے کپڑوں کو لگ جائے گی. لیکن قربان جاؤں جناب محمد رسول اللہ کی ذات پر خود کچی اینٹیں خود اپنی مسجد بنانے میں، جن کو آج ہم مسجد نبوی کہتے ہیں. اور وجہ ایک رکعت کیوں جی، ایک نماز 1000 کے برابر. کیا بات کیا بات. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجدیں بنائی ہیں اس وقت جو مسجدوں کی عمارت تھی وہ تو ایسی عمارت نہیں تھی جس طرح آج کل ہمارے یہاں عمارتیں. وہ تو جس طرح آپ نے کہا کچی اینٹیں، پتھر لگے ہوئے تھے اور پھر کچا فرش تھا. اور بارش آ جاتی، سجدے میں جاتے تو پیشانیاں کیچڑ سے بھر جاتی. جو چھت تھی وہ چھپر تھا. لیکن وہ مسجد اس قدر زبردست تھی اور اس مسجد کا کردار معاشرے کے اندر اس قدر خوبصورت تھا اور اس مسجد کے جو اثرات مرتب ہوئے پوری دنیا کے اندر وہ اس قدر خوبصورت تھے کہ آج بھی وہ مسجد کے اندر نمازیں پڑھنے والے، وہاں سے تربیت پانے والے، انہی کے فیض سے آج دین ہمارے پاس پہنچا ہوا ہے. وہ نماز گاہ بھی تھی، وہ پارلیمنٹ بھی تھی، وہ عدالت بھی تھی. ہاں جی، وہیں سب فیصلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے. یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ مسجد ہمارا مرکز ہے. یعنی اس کے اندر ہی سارا ہمارے معاملات، سیاست بھی وہاں سے چلنی ہے، قیادت بھی وہاں سے چلنی ہے، جہاد کے قافلے بھی وہاں سے چلنے ہیں، فیصلے بھی وہاں پہ چلنے ہیں اور سارا کچھ وہاں پہ ہوتا تھا. لیکن آج افسوس کی بات ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب لوگ جو ہے یہ تباہ الناس فی المساجد، مسجدیں بنانے میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے. میری مسجد زیادہ خوبصورت ہے، میری مسجد کے اوپر ذرا اینٹیں جو ہے نا ٹائلیں فلاں کلر کی لگی ہوئی ہیں، میری مسجد میں یہ ہے، میری مسجد میں. تو یہ مسجدیں آج ہم نے مسجدوں سے زیادہ بلڈنگیں بنائی، عمارتیں کھڑی. یہ مساجد نہیں ہیں، عمارتیں. جب عمارتوں کی طرف توجہ گئی تو کردار ختم ہو گئے، اثرات ختم ہو گئے.
آج وہ بڑا مشہور جملہ ہے، کسی نے خوب کہا ہے کہ اس وقت مسجدیں کچی تھیں اور نمازی پکے تھے۔ آج مسجدیں پکی ہیں اور نمازی کچے ہیں۔ نہیں آپ بلکہ کچے بھی میں ویسے معافی چاہتا ہوں، صرف اس میں ایک جو ہے نا وہ تبدیلی چاہتا ہوں، یعنی مسجدیں پکی ہیں، نمازی منافق ہیں، یعنی کچے نہیں ہیں، یعنی کچے نہیں ہیں۔ یہ واللہ ہے آپ کو یہ 99% مسجد کے آپ کو میں ایکسپیرینس یعنی مشاہداتی مطالعہ بتا رہا ہوں، جو میری آنکھوں سے دیکھے ہوئے واقعات، یعنی میں یہ نہیں کہتا، لیکن منافق جو ہیں وہ سب سے پہلے سب کے نمازی بن جاتے ہیں، اور وہ یہ لوگ یہ سمجھتے کہ بڑے پکے نمازی۔ اور مجھے اقبال کا وہ شعر یاد آ گیا کہ مسجد تو بداری شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بننا۔ اب یہ ہے کہ مسجدیں بنا دی گئی ہیں لیکن نمازی بننے کے لیے تیار نہیں ہے، من پرانا یعنی من پاپی ہے، من حرامی تو اس طرح ٹیر۔ اس میں علامہ صاحب بات یہی ہے نا کہ مسجد بنائی نہیں نا ہم نے عمارت بنائی ہے، بلڈنگ بنائی ہے، ہم نے توجہ بلڈنگ بنانے کی طرف رکھی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ مسجد کا حسن ٹائلیں نہیں ہے، مسجد کا حسن قالین نہیں ہے، مسجد کا حسن اے سی نہیں ہے، مسجد کا حسن اصل میں وہ نمازیوں کی تربیت ہے جو ان کے اخلاق اور کردار سے نظر آنی چاہیے، وہ اصل مسجد کا حسن۔ عثمان الہی بن عباس صاحب، آپ اس کے بارے میں کوئی روشنی ڈالیں، کوئی نکات بیان کریں کہ ہمارے ہاں یہ جو معیار قائم کر دیا گیا، میں یہ سمجھتا ہوں عمارتیں اس لیے بن گئیں کہ ہم نے کبھی چندہ دینے والا یا جو ڈونیشن دینے والا ڈونر ہے، ہم نے کبھی اس سے پوچھا نہیں کہ حرام کی کمائی لائے ہو، حرام کی کمائی کہ حلال کی کمائی لائے ہو، تمہارا سورس آف انکم کیا ہے، تمہارے ذریعہ آمدن کیا ہے۔ اس وجہ سے وہ ہم نے چنائی، یعنی جو بھی آ رہا جی لاؤ جی، 100 بسم اللہ جی، لاؤ جی لاؤ جی لاؤ جی لاؤ جی۔ ہمارے ہاں تو اب یہ کانسیپٹ بن گیا۔ آپ کا اس کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ اس پر فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں، شیخ محترم نے بہت ہی کمال کی گفتگو کی ہے، اللہ ان کی جہود کو قبول فرمائے، آمین۔ دیکھیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، احب البلاد الی اللہ مساجدها، کہ اس روح زمین کے اوپر اللہ کو سب سے جو محبوب جگہ ہے وہ مساجد ہے۔ اب مساجد جس طرح شیخ صاحب نے کہا، اور سب سے بدترین جگہ بازار۔ اب دیکھیں نا وہ جو سب سے پہلے میں نے ڈاکٹر مفتی ثناء اللہ فاروقی صاحب سے جو بات پوچھا کہ یہ مسجدیں آباد ہیں یا عمارتیں آباد ہیں، تو یعنی عمارتیں بھی آباد ہیں ہی نہیں، وہ بھی بے آباد ہیں، یعنی بازار آباد ہیں اور یہ عمارتیں بھی خالی ہیں، مساجد تو ہے نہیں یہ۔ اور اسی طرح جو آج مساجد کو روپ عمارتوں کی شکل کے اندر دے دیا گیا، یہ بھی ایک غلط بات ہے۔ جس طرح شیخ صاحب نے حدیث بیان کی ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، قیامت تب تک نہیں آئے گی کہ جب تک لوگ اس بات پہ فخر نہ کریں گے کہ میرا مینار اس مسجد سے زیادہ بڑا ہونا چاہیے۔ آج ہمارا پرکھنے کا معیار یہ ہو چکا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار تھا کہ صحابہ کرام کی کس قدر خوب تربیت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، ایسے علمی بحثیں اور ایسے علمی موضوعات ان کو بتایا کرتے تھے، مگر آج مساجد عمارتوں کی ہی طرح ہے۔ ان مساجد کے اندر نہ تو تربیت کی جا رہی ہے اور مساجد کے اندر قرآن مجید کی تعلیم بھی اسی طرح نہیں دی جا رہی۔ اس پر اتنا اہم ترین نکتہ ہے، مجھے یہ بتائیں کہ تربیت کون کرے گا جی؟ مجھے ممبر و محراب پر کھڑے ہونے والے، مسلح پر کھڑے ہونے والے تو خود غیر تربیت یافتہ ہے، مین تو کہ وہ خود لالچی ہے۔ بالکل، میں معافی کے ساتھ بیان کرتا ہوں، وہ کسی دوسرے مولوی کو یا قاری کو مسلح پر جگہ نہیں دیتا، اس کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ انتظامیہ اس کو پسند کر لے، میری چھٹی ہو جائے، تو یہ بتائیں وہ مشرک نہیں ہے کہ جو انتظامیہ پر عقیدہ بنائے بیٹھا ہے، اللہ پر اس کا عقیدہ نہیں ہے کہ رزق تو صرف وہ دینے والا ہے، حالانکہ فکر تو رزق کی اللہ کے پاس ہے۔ جیسے کہ میں کسی کے پاس مہمان چلا جاؤں تو میری مہمان نوازی کرنے والے میزبان کو فکر ہوگی، مجھے تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے۔ بالکل، تو رزق کی تو فکر اللہ نے کہا بھی وہ میری ہے، اور یہاں مولوی صاحب کو فکر پڑ گئی کہ جی میں نے انتظامیہ کر دیتا یا نکال دیا، میں کہاں سے کھاؤں گا؟ بالکل، یہی بنیادی وجوہات ہے کہ یعنی مولوی مشرک ہیں تو عوام کو مواحد کیسے بنائیں گے؟ یہی بنیادی وجوہات ہے کہ جن کی بیس کے اوپر ہماری مساجد صرف عمارتیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا جی، کیا ہم مسجد کو اللہ کا گھر سمجھتے ہیں یا محلے کی سیاست کا مرکز سمجھتے ہیں؟ شیخ مفتی ثناء اللہ فاروقی صاحب ذرا روشنی ڈالیے۔ محترم علامہ صاحب، آپ کا ایک جو پچھلا سوال تھا نا وہ ابھی تک مکمل نہیں ہوا، اس کو جواب میں تھوڑا سا کرنا چاہوں گا کہ مساجد میں آنے والے جو پیسے ہیں یا جو مال ہے کیا اس کی جانچ پڑتال نہیں ہونی چاہیے؟ کیا یہ اسلام کہتا ہے بھی جیسا مرضی مال لے کے آؤ مسجد پہ لگا دو؟ ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ طیب، اللہ تعالیٰ خود بھی پاک ہے، لا یقبل الا طیبا، پاک مال قبول کرتے ہیں۔ بالکل، میں اس حوالے سے ایک بات میں ایک بہت بار سوچ رہا ہوں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یعنی آپ دیکھیں نا تشہد میں ہم کیا کہتے ہیں؟ بے شک
تو میں اس حوالے سے ایک بات میں جب پڑھتا ہوں نا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابیں، اس کے اندر میں جب بیت اللہ کی تعمیر کا واقعہ پڑھتا ہوں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل، تو اس وقت جب بیت اللہ کو تعمیر کیا گیا از سر نو، تو آپ دیکھیں کہ مشرکین مکہ نے، وہ مشرک ہیں جن کو ہم مشرک کہتے ہیں، جن کو ہم کافر کہتے ہیں، جب وہ اللہ کا گھر بنانے لگے تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حرام مال نہیں لگانا۔ ان کا سرپنچ کون تھا آپ یہ بتائیں؟ ان کا رئیس ابو جہل، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا، میں شیخ معذرت معافی چاہتا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ اس فرعون سے بڑا میری امت کا فرعون ہے۔ بالکل، آپ دیکھیں نا وہ ڈوبتے ہوئے ایمان لاتا ہے، اور یہ وہاں بھی میں نے ایک کیفیت کو سمجھ نہیں پایا کہ اگر وہ یہ کہتا نا اللہ میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں، تیرے نبی موسیٰ پر ایمان لاتا ہوں، تو شاید اللہ معاف کرتا، لیکن اس نے کہا جی میں موسیٰ اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ جملوں کا بھی فرق ہے نا، یہ تو خیر میں اپنے ایک فہم کے مطابق بات کر رہا ہوں۔ بات کی تھی وہ تو ایسے ہی ہے نا کہ اس نے کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، بس اس میں یہ مسئلہ۔ لیکن اللہ نے اس کیا کہا؟ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیں معافی نہیں دی، لیکن یہ وہ فرعون ہے کہ جس کو گردن اتارنے لگے تو یہ کہنا کہ جی میری سینے سے گردن آئے، پتہ چلے کسی رئیس کی، یعنی میں ابو جہل کے اندر ایک سردار کی گردن ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میری امت کا وہ فرعون ہے اتنا بڑا، لیکن اس نے جو اصل فرعون تھا جس کا نام فرعون تھا وہ چھوٹا فرعون ہے اور یہ بڑا فرعون ہے، یہ بڑا فرعون ہے۔ اب یہ دیکھیں ابو جہل ان کا رئیس ہے یا باقی کفار ہیں مشرکین مکہ ہیں، لیکن جو میرا پوائنٹ وہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ اللہ کا گھر تعمیر کرتے ہیں تو آپس میں یہ بات فیصلہ کرتے ہیں کہ اس میں رنڈی کی کمائی لگے گی۔ ہاں جی، بلکہ ابو جہل نے ان سے یہ معاہدہ لیا کہ ایک بھی درہم اور دینار اس پر حرام کا لگے گا، اور آج تک ان کی بات دیکھیں، اس کا ثبوت عملی طور پر موجود ہے۔ حتیم کس جگہ کا نام ہے؟ حتیم وہ جگہ ہے جو بیت اللہ کا حصہ تھا، آج وہ بیت اللہ سے باہر ہے، وہ چار دیواری سے باہر ہی اس وجہ سے ہے کہ ان کے پاس حلال مال اتنا نہیں اکٹھا ہو سکا کہ وہ بیت اللہ کو مکمل تعمیر کر سکیں، انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کو ادھورا چھوڑ دیا لیکن حرام مال نہیں لگایا۔ اور آج ہمارا مولوی وہ کہتے ہیں پیسے آنے چاہیے، میری مسجد بڑی نظر آنی چاہیے، میری مسجد اونچی نظر آنی چاہیے۔ ایسے مثال ہے جیسے مسجد کا حال ہوتا ہے اندر، اور باہر جو ہے وہ اس کا برآمدہ، اور برآمدے کے بعد ایک جو ہے نا صحن ہوتا ہے، یعنی گویا کہ وہ حرم کا صحن رہ گیا، کیونکہ ان کے پاس جو ہے نا دیواریں کرنے کے لیے اور چھت ڈالنے کے لیے درہم و دینار ختم ہو گئے۔ اور یہ بھی میں نے سنا اور پڑھا ہوا ہے، جو مطالعے میں بات آئی ہے کہ جو ابو جہل باقاعدہ جب ستو پلاتا تھا نا تو باقاعدہ کہتا تھا کہ ان کو منادی اعلان کرو کہ یہ ستو حلال کے درہم و دینار کے، حرام کے درہم و دینار کے نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر، میں اس کو اس طرح تعبیر کرتا ہوں کہ ادھوری چھوڑ دی لیکن حرام نہیں لگایا۔ اب میری مسجد وہ بڑی ہونی چاہیے، کیا فائدہ اگر اس پہ حرام لگائے تو؟ بس اور دیکھیں ہم نے وہاں پر سجدے کرنے ہیں، وہاں پر اپنے آپ کو جا کے پاک کرنا ہے، ہمارے گناہ وہاں پر دھلنے ہیں۔ بس ایک چیز کا میں یہاں اضافہ کر دوں اگر آپ اجازت دیں، آپ کی اجازت مقصود ہے کہ یعنی بنو عباسیہ کے دور میں بھی، بنو امیہ کے دور میں بھی یہ گرایا گیا حرم، پھر بھی حرم کو پھر تعمیر کیا گیا اور اس کے نقشے کو بدلنے کی کوشش بھی کی گئی، لیکن امام مالک رحمہ اللہ کا پھر یہ فتویٰ ہے باقاعدہ کہ جہاں اب حرم کا دروازہ ہے، امام مالک رحمہ اللہ نے روک دیا کہ خبردار آج کے بعد یہ یہی رہے گا اور قیامت تک یہی رہے گا۔ یعنی گویا کہ اللہ نے کافروں کا، مشرکین مکہ اور وہ بڑے فرعون کے سربراہی میں جس طرح بیت اللہ بن گیا، قیامت تک کے لیے عرش والے نے وہی نقشہ پاس کیا کہ یہی نقشہ رہے گا۔ وجہ بھی وہ حلال اس کے پیچھے کیا، اور مسلمانوں کو، اور یہ مسلمانوں کو غیرت دلانے کے لیے شرم کرو، حیا کرو، اور میں نے کافروں سے کام حلال کا کروایا، تو حرام دے پیسہ نہ عمرہ اور حج کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، اسی لیے کیسے قبول ہو سکتا؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ وہ سفر ہی ہے بس۔ اچھا، یہ انٹیریئر ڈیزائننگ اور نین و نقش و نگار اور جناب پھول بوٹے اور ممبر و محراب اعلیٰ ترین، اور یہ جو ہے نا رنگ برنگے جو قالین ہے یا نین و نقش و نگار والے قالین ہے یا سینری والے قالین، کیا یہ جائز ہے؟ اسلام کے اندر کوئی اس کا جواز ملتا ہے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یا تابعین، تبع تابعین، محدثین، ائمہ فقہا رحمہم اللہ کے جو ادوار ہیں، کوئی ملتا ہے کہ وہ اتنا بڑا خوبصورت بناتے تھے مستوں کو اور اعلیٰ ترین ممبر، کہ بندہ وہ محراب کو دیکھتا رہ جاتا ہے، بندہ قلینوں کو دیکھتا رہ جاتا ہے، عادت وہ ڈیزائننگ دیکھ رہا ہوتا ہے، کمال ہے، اس کی عبادت ساری کی ساری طریقے داری رہ گئی۔ محترم علامہ صاحب دیکھیں ہم تو بہت کمزور ایمان والے لوگ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے امام ہیں، نبیوں کے امام ہیں، جو تقوی کے سب سے اعلیٰ ترین معیار پہ فائز ہیں۔ میں کئی بار یہ حدیث پڑھتا ہوں تو میں اپنی نمازوں پہ غور کرتا ہوں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہماری نمازیں قبول کرتا ہے نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چادر لگی ہوئی ہے، ایک پردہ لگا ہوا ہے، نقش و نگار اس پہ بنے ہوئے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اتروا دیتے ہیں کہ میری نماز خراب ہو رہی ہے، میری یہ جو نقش و نگار کی طرف توجہ جا رہی ہے۔ اور آج کل تو نقش و نگار مسجد کا حصہ سمجھا جاتا ہے، اور پھر خاص طور پر سامنے
وہ جہاں پر یعنی محراب بنانا ہے وہاں پر ایسی مینا کاری کی جاتی ہے، وہاں پر ایسے شیشے لگائے جاتے ہیں، اور وہاں پر ایسے وہ ڈیزائن پوری مسجد میں سادہ ٹائلیں ہوں گی اور وہاں پر ڈیزائن والی ٹائلیں ہوں گی جہاں پر ہر ایک شخص نے نماز پڑھنے کی وہ کر کے یعنی دھکے کے ساتھ ادھر توجہ جاتی ہے. اور کئی لوگ تو میں خود کچھ لوگوں نے سنا ہے وہ نماز کے اندر کہتے ہیں ہم وہ دیکھ رہے تھے تو میری ادھر توجہ چلے گی، ایسے لگتا ہے جیسے وہ بابا بنا ہوا دیکھیں جی، وہ ٹائلوں میں دکھاتے ہیں ایسے لگتا ہے کوئی تصویر بنی ہوئی ہے. اچھا شیخ عثمان الہی بن عباس صاحب یہ بتلائیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اگر ہے کہ امیر المومنین نے مسجد بنوائی، کیا اس مسجد میں کوئی نقش و نگار بنائے تھے؟ میرے سننے میں جہاں تک میرے علم کی بات ہے نالج کی کہ وہ انہوں نے سادہ کہا تھا. یہ سرخ رنگ کی بات آتی ہے کہ صرف یہ بالکل سمپل کرو اور کوئی اس میں جو ہے مینہ کاری نہیں کرنی یا کوئی انٹیریئر ڈیزائننگ نہیں کرنی یا کوئی نینو نقش و نگار نہیں بنانے. کیا اس کے بارے میں آپ کو دیکھیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے جو مسجد بنائی تھی اس کے اندر جس طرح آپ نے خوب اس بات کو اجاگر کر دیا ہے کہ انہوں نے نہ تو کوئی رنگ کیا اور نہ تو کوئی پینٹنگ کی، نہ تو کوئی ایسے کلمات کہے، نہ تو کچھ نہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا. اور ہم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھ کے دیکھیں کیونکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین والمہدیین. سب سے پہلے میری سنت کو دیکھو اور میری سنت کے بعد خلفاء راشدین. تین مقام تو ایسے ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تو وہ تو ہمیں واضح ملتے ہیں، لیکن 22 قرآن کے مقام ایسے ہیں جو حضرت عمر نے فرمایا اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دیا. کیسی 22 وہ سیدنا عمر کا کتنا مقام ہے. اور اگر رسول اللہ صلی اللہ ان سے بہتر کو جانتا ہے مسجد کیسے بنانی. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھا رہے اس حدیث کو دیکھتے ہوئے علیکم بسنہ میری سنت کے اوپر عمل کرو. اگر سنت کو دیکھا رہے تو سنت کے اندر بھی یہ بات شامل نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو بنایا کیا اس حرام کی اینٹوں پر جو چنائی کر دی جائے جو سیمنٹ اس پر کا سجدہ ہو جائے گا؟ جیسے کہ مفتی ثناء اللہ فاروقی صاحب حافظ کہ وہ خود طیب ہے تو وہ طیب جگہ پر سجدے کو قبول کرے گا نا، حرام جگہ پر کیسے سجدہ قبول ہو جائے گا؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس امت مسلمہ میں خاص طور پہ پاکستان کے اندر ہم اپنے گھر کی بات کریں گے کوئی قسم اور حلف نہیں دے سکتا کہ پوری مسجد حلال کی بنی ہے. پھر جہاں حرام کا پیسہ لگ جائے وہاں باتیں بھی حرام کی ہوں گی، وہاں مولوی کی عادتیں بھی حرام کی ہوں گی، اور مولوی کو حرام کھلایا جائے گا تو حرام ہی بیان ہوگا. میں لوگوں کو برمنا کہتا ہوں کہ میرا حرامی باتیں نکلیں گی، حلال کی نہیں نکل سکتی. جو کھلایا وہ بدلہ لے لو گے. جی. اچھا یہ کیا مساجد میں دل جوڑے جا رہے ہیں یا توڑے جا رہے ہیں؟ مساجد کے اندر میرا خیال یہ ہے کہ دل جوڑے نہیں جا رہے، دل توڑے جا رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ اس بات کو اس طرح سمجھیں کہ مسجد کے اندر جو دو نمازی ہیں ایک ہی صف کے اندر کھڑے ہیں اور پاؤں کے ساتھ پاؤں اور کندھے کے ساتھ کندھا ملانے والے، مگر ان کے دل آپس میں صاف نہیں ہیں. 3 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، مگر اب بھی وہ ایک دوسرے کی چگلی اور پیٹ پیچھے عدم موجودگی کے اندر ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنے کے اوپر ترے ہوئے ہیں. جو امام ہے وہ مقتدیوں کی چگلی کر رہا ہے، انتظامیہ ہے وہ اپنے ائمہ کی چگلیاں کر رہی ہیں. اور اسی طرح جو سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ جتنی منتظمین ہیں 99% کی، کیوں شیخ ڈاکٹر ثناء اللہ فاروقی صاحب حفظہ اللہ کہ 99% تو انتظامیہ ویسے بے دین ہے، داڑیاں بھی کوئی نہیں پوری ہیں، معاذ اللہ داڑیاں بھی نہیں ہیں، اور وہ جو معاشرے کے جو کرمنل لوگ ہیں وہ مسجد کے منتظمین ہیں، اور ایک عالم کو وہ جج کر. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جیسے کہ آپ کو کسی نے چیک کرنا ہو تو وہ کوئی ایرا کرا نتھو خیرا کوئی دنیا دار بندہ چیک کر سکتا ہے کہ آپ علم کی بات کیا کر رہے ہیں. دراصل پتہ آپ کے کیلیبر کا عالم سامنے بٹھایا جائے، جی آپ سنیں جی حضرت صاحب کو اور ہمیں بتلائیں کہ کیا یہ ہماری مسجد میں اس منصب کے قابل ہیں کہ یہ ہمیں چلائیں گے، تو پھر تو کوئی بات سمجھ بھی آتی ہے. محترم علامہ صاحب دیکھیں معیار ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر کہ جب کسی کو ہم نے کسی جاب پہ رکھنا ہوتا ہے نا، ملازمت کے لیے حکومت بھی اشتہار دیتی ہے، آپ نے کسی یونیورسٹی میں لیکچرار بھرتی ہونا ہے، پروفیسر ہونا ہے، تو جب آپ وہاں پر انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں تو وہاں پر آپ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، پورے ہم نے معیار مقرر کیا ہے یونیورسٹیز کے اندر کہ کون انٹرویو لے گا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ امام کا پہلے تو انٹرویو لینا پڑتا ہے، اور قیامت کی نشانی یہ کہ انٹرویو لینے والے جاہل ہوتے ہیں، یعنی جن کی اپنی نہ دینداری ہوتی ہے اور نہ ہی ان کے اندر کوئی علم ہوتا ہے، الف بھی نہیں آتا انہوں نے. بالکل. اور وہ انٹرویو لے رہے ہیں، اچھا جی اب پاس کر رہے ہیں جی، اب فیل کر رہے ہیں جی، چیک کر رہے ہیں. بھائی دیکھیں یہ کوئی چھترا بکرا آپ خرید رہے ہیں جو آپ نے چیک کر رہے ہیں، اور ایک بار آپ چیک کیا کر لیں گے؟ اچھا ایک بار ایک بندے نے درس رٹا ہوا، اچھا ٹھیک ہے بہترین تقریر رٹ لی ہے، وہ آپ اس کو سامنے بٹھا کے دیں تقریر کرو جی ہم نے سننی ہے، اور وہ رٹی ہوئی تقریر سنا دیتا ہے، آپ کو کیا پتہ چلا ہے اس کا علم کیا نہیں ہے؟ ایک بار میں کیا چیک کر لیں گے؟ تو کہنے کا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو انتظامیہ ہے نا، سب سے پہلے تو ہمیں اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. ہماری مساجد کو چلانے کے لیے ہمارے ہاں چونکہ
ہونا تو یہ چاہیے کہ حکومت چلائے، ذمہ داری حکومت کی ہے، الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، حکومت تو خریدار ہے، اب وہ تو چلائے گی کیا؟ لیکن وہ تو بندے کا سودا کرتے خریدتے ہیں نا، جیسے ابھی 25,000 کا ایک جو ہے وہ بھی بند کر دیا انہوں نے، سنا وہ بھی نہیں ملے گا اب۔ تو مطلب کہنے کا کہ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، سب سے پہلے نماز کے نظام کو قائم کرنا ہے۔ نماز کا نظام کیسے قائم ہوگا جب مسجد نہیں ہوگی؟ مسجد کو بنانا، مسجد کو چلانا، یہ اصلاً حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اب حکومت اس ذمہ داری کو چھوڑ بیٹھی ہے۔ اب عوام میں ایک بھی بات کر رہا ہوں کہ یعنی آپ یہ دیکھیں اس میں یعنی منتظمین تو جو ہے نا وہ ہیں ہی ہیں ظالم، لیکن آپ قاری اور حافظ اور امام کی بھی مثال سن لیں کہ اگر ایک امام کو نکال دیں نا تو 25 امام لائن بنا کر کھڑے ہوتے ہیں، جی سانو رکھ لو۔ ایسے ہی یہ بےزتی نہیں ہے یار، شرم نہیں، ڈوب کے مر نہیں جاتے، بلکہ ان کو چاہیے کہ سال تک 6 مہینے تک احتجاج اس مسئلے کو جائے ہی نہ، یہ ان لوگوں کو سزا ملنی چاہیے۔ ہمارے یہاں بھی یہ خرابی ہے نا چند جگہوں کے لیے، بے روزگاری، یہ تو باطل عقیدے کی بات ہے میرا خیال ہے، یہ جو لوگوں کے اندر ہمارے اندر تو خیس نہیں، سن لیں پھر، حالانکہ جمع دار کو آپ نکال دیں، سویپر کو 6 مہینے تک آپ کو سویپر نہیں ملے گا۔ وہ کہیں گے جی ہمارے انہوں نے کیوں بندے کو نکال دیا، نجائز نکال دیا، یہاں قاری کو وہ نجائز ہی نکال دیتے ہیں، دوسرے قاری جڑے نے وہ معاذ اللہ کرتے ہوئے۔ مجھے آپ کی بات سے ایک بات یاد آئی، میں نے ایک دن جمعہ پڑھا کے خطبے کے بعد بیٹھا مسجد کے اندر، جی تو ایک بھائی تشریف لے آئے، کہنے لگے جی میں وانڈو سے، گجرانوالہ سے آگے کوئی علاقہ ہے وانڈو، وہاں سے میں آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنے آیا ہوں۔ اللہ، تو بہرحال وہ بات ہوئی، اس میں نا ایک باتوں میں بات نکلی، انہوں نے کہا جی میں نے ایک جگہ پر ایسی گیا جمعہ پڑھنے کے لیے، جی تو جمعے کے بعد ہم وہاں پر بیٹھی تھے ابھی، تو انتظامیہ اکٹھی ہو گئی، شور سا ہوا، تو ہم بھی آگے کیا ہوا ہے، تو ہمیں پتہ چلا کہ خطیب صاحب کو اس وجہ سے فارغ کر دیا گیا کہ انہوں نے جمعہ 3 منٹ لیٹ ختم کیا، بیٹھے بٹھائے خطیب صاحب کو۔ اچھا کیا خیال ہے آپ کا کہ 3 منٹ جمعہ اگر لیٹ ہو جائے تو کیا جرم ہے؟ اچھا چلیں اگر انہوں نے اس آدمی کو نکال دیا ہے تو وہ آپ والی بات، کیا اگلا جمعہ کو پڑھانے والا آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ نہیں، فوراً لائن لگی کہ ہم پڑھانے ہوتا ہے کہ جس مولوی کو اس معاذ اللہ جو ہے بدو قوم نے، جنگلیوں نے نکالا ہے، ان کے پاس چوری جوہلا کے طبقے نے 3 منٹ لیٹ، سوال یہ میرا پورے پاکستان کے عوام سے، ظالموں خود کبھی جو ہے نا ٹائم پہ آئے ہو جمعہ سننے کے لیے؟ نماز، اور ایک اور ان کا بڑا کام ہے، اینڈ کی صفوں پر جو ہے نا جگہ تلاش کریں گے، یعنی یہ وہ مفرور قوم ہے، چور دروازے، جیسے سلام پھرے جمعے سے او دوڑ جائیں، یعنی مسنون اذکار بھی نماز کے بعد نہ کیے تو کیا ان کا یہ ہو جاتی ہے نماز نموز؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولوی کو نکال دیا، خود تم ٹائم پر کتنا آتے ہو؟ اچھا جی آگے یہ سوال ہے کہ کیا جمعہ کا خطبہ عوامی مسائل پر ہونا چاہیے؟ یہ صرف روایتی موضوعات، ہمارے یہاں روایتی موضوعات چلتے، جبکہ میرے نزدیک ہے کہ یہ پورا ایک ہفتہ جو گزرتا ہے، میرا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں تک میرے نالج کی بات ہے، میں تو آپ سے مزید علم حاصل کروں گا کیونکہ آپ اہل ذکر ہیں، میں تو نہیں جانتا اس کے بارے میں، بس میں ایک آپ کو اپنے خیالات کی بات کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خیال ہے کہ پورے ہفتے کی ایک رپورٹ پیش کرتے تھے، وہ واضح ہوتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے، کس طرح تم چل رہے ہو، یعنی کس رستے پر چل رہے ہو اور کس رستے پر آنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی سادگی پہ حیران ہوں، ماشاءاللہ جو آپ کہتے ہیں میں سیکھنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ عزت عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے ہاں علمیہ، کس علمیہ کی بات کریں، ہمارے خطباء جاہل ہیں، عالم نہیں ہے، علم نہیں ہے ان کے پاس، ایک بات۔ دوسری بات جب جاہل ہیں تو اب انہوں نے وہ ٹوٹل بھی پورا کرنا، بلکہ ان کو معاشرتی زندگی کا، میں جہاں تک جانتا ہوں ان کو سوشل لائف، معاشرتی زندگی کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ اس کا حصہ ہی نہیں ہے۔ مجھے اچھا میں ایک بات کو تسلسل سے چلاتا ہوں، جی وہ اب جمعہ پڑھانا ہے، اب ٹوٹل بھی پورا کرنا ہے، اب مارکیٹ میں بکس دستیاب ہیں کہ جی آپ نے 12 مہینوں کے نسبت سے کہ آپ نے یہ مہینے تو یہ جو، اب وہ دیکھیں ایک بندے نے 50 سال پہلے وہ بکس لکھی ہیں کہ لو جی یہ اس مہینے میں آپ نے یہ جمعہ پڑھانا ہے، 50 سال بعد حالات تبدیل ہو گئے، اب کیا ضرورت ہے مجھے، میری عوام کو کیا ضرورت ہے، پتہ ہی نہیں ہے اس بیچارے کو جس نے، وہ تو 50 سال پہلے لکھی ہوئی ایک کتاب اس نے رٹی ہوئی ہے، اور وہ اس نے ہر سال، آپ دیکھیں گے ہماری مساجد کے اندر ہر سال وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ایک رسی، ایک کتاب کو چھوڑ کر اوروں کتابیں، سب سے بڑا ہمارے ہاں مطالعے کا فقدان ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، بلکہ میں نے شیخ شاید سدیس کا پڑھا تھا یا کسی اور امام کعبہ کا، وہ کہتے ہیں کہ جب میں جمعہ پڑھا لیتا ہوں نا
تو میں اسی وقت سے اگلے جمعے کے لیے تیاری شروع کر دیتا ہوں. ہمارے ہاں سوئے اٹھے آتے ہیں اور وہ چونکہ وہ پہلے ایک موضوع رٹا ہوتا ہے وہی بات ہوتی ہے. بلکہ آج کل کی تقریریں پتہ کیسی ہوتی ہیں خطبات میں، جمعہ کے خطبات میں، چلیں آپ وہ جلسوں کو تو چھوڑ دینا، شعر انہوں نے رٹے ہوتے ہیں اور پھر ان شعروں کو سیٹ کر کے اس کے مطابق انہوں نے تقریر بنانی ہوتی ہے کہ میں نے یہ شعر کیسے پڑھنا ہے، اس میں واقعہ کون سا فٹ کرنا ہے، وہ حدیث ضعیف ہے، وہ حدیث موضوع ہے، وہ واقعہ بے سند ہے، اس سے کوئی فکر نہیں ہے، بس میرا شعر وہاں پر فٹ ہونا چاہیے اور واہ واہ ہونی چاہیے. میں صرف اتنا یہ خطبات کہوں گا کہ وہ کتابت کرتے ہوئے نا ایک خطاط نے لکھ دیا کہ امام الجہلا وہ موڑی بڑا چڑھ دوڑا تو میرا جوہلا دا امام کہتے ہیں شر انہوں نے کہا جی میں غرض جڑے اگے بیٹھے ہیں عالم تھوڑی نہیں، در حقیقت انہوں نے کہا امام کو یہی تھا کہ وہ جوہلا ہے، یہ ان کا عیشی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو مولوی ہیں نا یہ امام الجہلا ہیں، وہ جو آگے بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ جاہل ہیں اور یہ جاہلوں کا بھی امام ہے. یہ سمجھے کہ ابو جاہل ہے کہ جو ان کو خطبہ دے رہا ہے. کی حدیث ہمیں یاد آتی ہے یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی علامات بیان کی ہیں اس کے اندر یہ قرب قیامت کی علامت ہے کہ علماء کو اٹھا لیا جائے گا اور علماء جب چلے جائیں گے تو ان کی مسجدوں پر جھولا آ جائیں گے اور پھر ممبر بالکل ان کی مسجد نے وہ سنبھال لیں گے اور پھر لوگوں کو فتوے دیں گے جہالت میں مبنی، ذلوا اضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. اور آج یہ کیفیت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آج کے خطبات ہمارے جو معاشرتی ضرورت ہے نا اس پہ بالکل فٹ نہیں آتے. ہماری خطبات اور ہیں، معاشرے کی ضرورت اور ہے. اللہ کے لیے خطبات سے میری اپیل ہے کہ معاشرے کو دیکھیں، معاشرے کے اندر جو برائیاں جڑ پکڑ رہی ہیں ان کو دیکھیں. اس وقت معاشرے کے اندر ہو کیا رہا ہے؟ بے حیائی. لیکن مفتی ثناء اللہ صاحب، ڈاکٹر صاحب، لیکن سب سے بڑے ظالم تو مسجد کے منتظمین ہیں جو چند ٹگوں پر ہی ایسے مولویوں کو لاتے ہیں. معاذ اللہ، وہ تو خریدتے ہیں. اب میرے نزدیک 30,000 ایک بندے کی تنخواہ ہو مسجد کے امام کی، 40,000 ہو، 50,000، آپ ایمانداری سے بتائیں اس کا گھر چل سکتا ہے؟ یہ کتنے ظالم ہیں یہ مسجد کے منتظمین. کم سے کم تو تم 70-80,000 اس کو تنخواہ دو، اس کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہ پڑے. جب آپ اس کو تنخواہ اتنی دیں گے ذرا پھر مولوی کو جیسے آپ دے رہے ہو وہ ادھر ادھر تو پھر کرے گا کچھ نہ کچھ، تو وہ بھی کرے گا. صاحب یہاں پر میں ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں. پہلے میں بھی جب شروع میں علم حاصل کر کے نکلا اور میرا بھی یہی ذہن تھا کہ عالم دین کو تنخواہوں پہ ڈپینڈ نہیں کرنا چاہیے، کاروبار کرنا چاہیے. لیکن مختلف تجربات کے بعد اب مجھے یہ بات سمجھ آئی ہے کہ عالم دین کی اتنی تنخواہ ہونی چاہیے کہ اس کو آپ بالکل مستغنی کر دیں. بالکل وہ غنی ہو، اس کو کوئی فکر فاقہ نہ ہو، وہ بیٹھ کے اپنا مطالعہ کرے پورا ہفتہ، وہ اپنا جمعہ تیار کرے، وہ اپنے دیکھے لوگوں کو اور پھر اس کے مطابق قرآن و حدیث تلاش کرے. ایک پورا ہفتہ لگا کے وہ جمعہ کا خطبہ تیار کرے، پھر جمعے کا خطبہ دے. آپ اس کے اندر رنگ دیکھیں گے کتنا اور اس کا اثر دیکھیں گے. بلکہ ان کو یہ پیغام دیں کہ یہ مجھے بتائیں کہ 23 سالہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے، کہ اللہ کے رسول نے نبوت کی زندگی میں کوئی کاروبار کیا ہے، کوئی تجارت کی ہے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ملتا ہے کوئی مزدوری؟ کوئی مزدوری نہیں کی. کوئی اپنے نبوت یعنی آپ کا جو اعلان نبوت ہے اس سے قبل تو آپ کے کاروبار آپ کا سارا مزدوری کا ملتا ہے. اس کے بعد تو پھر اللہ کے رسول نے کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں تو مزدوری نہ مانگتا ہوں نہ مزدوری کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیا. تو بات یہ ہے کہ وہ مشن ہی تھا اللہ کی الوہیت کا، اور اس میں تو کوئی نہیں تھا بلکہ صحابہ آپ کو تحفے طائف دیتے تھے، یا وہ مال غنیمت آپ کو خمس ملتا تھا، یا صحابہ آپ کو جو ہے نا وہ دیتے تھے، گفٹ دے دیتے تھے، بس وہی تھا. اللہ کے رسول کا تو فاقوں پہ زندگی گزری اور قناعت کی زندگی جو اللہ کے نبی کی گزری ہے اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں مل سکتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قربانی دی ہے اور بھوکے رہ کر دعوت دی ہے. یہاں پر تو میں ایک بات مجھے پھر یاد آ گئی ہے، ہو سکتا ہے کوئی غصہ بھی کر جائے. ہمارے خطبہ ایک طرف تو یہ دعویٰ کرتے جی ہم نے دین کو کندھا دیا ہوا ہے جی، میں 35 سال ہو گئے تبلیغ کرتے ہوئے، مجھے اتنے سال ہو گئے جی، میں اتنے لمبے لمبے سفر کرتا ہوں. میں پوچھتا ہوں کہ دین کی تبلیغ کرتے ہو یا پیٹ پوجا کرتے ہو؟ جب پروگرام میں جانا ہے، کسی جلسے میں جانا ہے، ایک رات کے اندر 10 پروگرام دیے ہوئے ہیں، 5 پروگرام دیے ہوئے ہیں، ہر پروگرام سے 20 ہزار 30 ہزار وصول کرنا ہے، اور پھر وہ سارا کچھ اچھا پھر وعدہ خلافی کرنی ہے. 5 پروگرام دیے ہیں، وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں، بندہ پہنچ نہیں سکتا. لیکن اس کا مجرم کون ہے؟ یعنی یہ لوگ ہیں، جیسا کہ آپ نے پہلی بات فرما دی، جو آپ نے پہلی بات فرما دی کہ اگر اس کو مستغنی کر دیں، اس کی خدمت ہی اتنی کریں کہ اس کو ضرورت ہی نہ پڑے جی، اور پھر مال اس کو حلال کا کھلائیں تاکہ وہ حلال کی بات کرے. دیکھیں جی، مجرم تو 90% نہیں 99% جو ہے نا یہ تاجر ظالم ترین ہے. تاجر، میں یہ کہنے میں ویسے گریز نہیں کرتا، الفاظ تو بڑے سخت ہیں، کہ میں یہ کہتا ہوتا یہ جو مولوی ہے نا، مولوی یہ جو تاجر ہے نا، ان کی رکھیلے ہیں، رکھیلے.
یہ ان کو کوئی بات نہیں کر سکتے. ہم تو یہ کہتے ہیں تیاں نے. ہاں جی ہم تو مولویوں کو نہیں بس آپ ادب سے کہہ دیتے ہیں, لیکن میں کہتا ہوں یہ تیاں نہیں رکھے, تیاں ہوں تو پھر بھی قدر ہوتی ہے, کیونکہ اللہ کے نبی اپنی بیٹی کی قدر کرتے تھے. یہ رکھیلے ہیں معاذ اللہ, یہ تو ان کو توبہ نعوذ باللہ ان کی جرت نہیں ہوتی بات کرنے کی. ہاں جی ڈالر حرام دے حلال دے, یہ جی جو آپ حکومت سے لے کر نا اوپر سے لے کر نیچے تک ہم نے علماء کو یا مولویوں کو کس لیے رکھا ہوا ہے پتہ ہے؟ اس لیے رکھا ہے کہ یہ ہمارے جو افعال ہیں نا ان کی ہمیں شرعی دلیل بنا کے دے سکیں. یہ ہے. اچھا یہ جو عثمان الہی بن عباس صاحب, یہ جو میں نے شیخ صاحب سے بات پوچھی ہے, آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ یعنی یہ پورے ہفتے کی ایک رپورٹ ہونی چاہیے, یعنی جو واعظ و نصیحت ہے کہ تبصرہ گزرے ہوئے حالات, یعنی پورا ہفتہ کیا کیا ہے, اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, کہ یہ موضوعاتی جو روایتی خطبات ہیں وہی چلنے چاہیے. شیخ صاحب نے جو بات کی ہے اس پہ ہی اتفاق کرنے کی کوشش ہے, مگر چند باتیں میں کروں گا. جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے جو علماء, میں ساتھ کہتا ہوں کہ علماء کا نام تو نہیں ہمیں ان کو دینا چاہیے. اچھا عالم بڑا کہ مولوی؟ عالم بڑا ہے. نہیں یہ تو ویسے امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کا جو قول میری نگاہ سے گزرا ہے وہ تو کہتے ہیں عالم تو جاننے والا ہے, وہ کہتے ہیں جی مولوی بڑا ہے, مولوی اصل ہے. اگر وہ مولوی حقیقی ہے جو صحیح نسلی ہے, یعنی یہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے نسلی ہے, یعنی جو صحیح العقیدہ ہے وہ قناعت کی زندگی پسند کرتا ہے, وہ گزارتا ہے, وہ عیش کی زندگی کبھی نہیں گزارتا جو حقیقی مولوی. وہ کہتے ہیں مولوی بڑا ہے کیونکہ اصل مولوی ان سے ہے. عالم تو جاننے والا کہتے ہیں, ہم کسی کو بھی عالم کہہ سکتے ہیں, عالم کا لوگ بھی مانے جاننے والا ہے. جی یعنی میں یہ صرف علم کی ایک نقطے کی بات کر رہا ہوں کہ اصل جو بات ہے. اور اسی طرح جو خطبات کے موضوعات ہوتے ہیں, جس طرح شیخ صاحب نے بات کیا کہ کتابیں آ گئی ہیں, اب کتابوں سے وہ مطالعہ بھی نہیں کرتے, کتابوں سے سری نگاہ سے وہ دیکھتے ہیں اور وہ جمعہ پڑھا دیتے ہیں. مثال کے طور پہ اب کوئی ایسے جو فیس بک کے اوپر یوٹیوب کے اوپر مشہور ہو گئے ہیں, وہ عقیدہ توحید کو وہ لے کے بیٹھ گیا. اب عقیدہ توحید کے اندر انہوں نے ایسی روایات پیش کر دی ہے کہ جس کی سند ہی کوئی نہیں, موضوع من گھڑت روایات ہے. اب نام لینا مقصود نہیں ہے, کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو جمعے کے اندر سامنے بیٹھے اہل علم ہوتے ہیں مگر جمعے کے اندر ایسی بے سند باتیں بیان کر جاتے ہیں. حالانکہ اور اس کی وجہ سے زندگی کو اگر یہ مولوی جان جائے, اللہ کی توحید کی سب سے بڑی مثال اس کے گھر میں ہے کہ جیسے رسول اللہ کی حدیث ہے, جس طرح اب میں کوئی شریک نہیں اسی طرح رب میں کوئی شریک نہیں, جیسے تیرے باپ دو نہیں ہو سکتے اسی طرح رب بھی دو. اور اسی طرح آخری بات میں یہ کروں گا کہ خطبہ جو یہ موضوعات تیار کرتے ہیں, ان موضوعات کے اوپر وہ اس طرح تیاری کرتے ہیں کہ جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. اور جب وہ تیاری کر کے جاتے ہیں تو ان کے ایک ذہن یہ بنا ہوتا ہے کہ ہم مشائخ اور جو ہمارے جو علماء ہیں, جو اکابر مشائخ ہیں, ہم ان سے زیادہ بڑے علماء ہیں. میں ایک مثال کے طور پہ ایک فیس بک پہ ایک ویڈیو آئی تھی, یہ بالکل مشہور ویڈیو ہے کہ فیس بک کے اوپر یہ ویڈیو آئی تھی کہ اب میں نام نہیں اس شخصیت کا میں لوں گا, کہ صحیح البخاری کا وہ درس دے رہے تھے مسعود عالم صاحب حفظہ اللہ تعالی صلہ اللہ, وہ درس دے رہے تھے اور ایک پنجابی خطیب وہ نیچے بیٹھا ہوا تھا, اور ساتھ اس نے جو بات کی ہے جس شخص کے ساتھ کی ہے اس نے اس بات کو لوگوں تک پہنچا دیا. ہاں جی لوگوں تک پہنچا دیا. اس نے بات کیا کہ اس نے کہا یہ تو جو مشائخ ہے نا, ہمیں لوگ اس لیے بلاتے ہیں, ہم بخاری کے آخری حدیث پہ درس ہم خود بھی دے سکتے ہیں. یہ جو مشائخ مسعود عالم صاحب بیان کرتے ہیں ہم تو ان سے زیادہ بیان کر سکتے ہیں, اور لوگ سنتے ہی ہمیں ہیں. ان کے یہ بھی الفاظ کے انہوں نے یہ تو سفید داڑھی والا بزرگ بیٹھا ہوا ہے, اس کو کیا آتا ہے اس کے سامنے جو یہ تو بور ہو رہے ہیں. تو بناؤز باللہ مزال ہے کہ یہ حافظ مسعود عالم صاحب کی پیروں کے خاک کے برابر میں ہوگا جو کیلیبر حافظ مسعود عالم صاحب کا ہے, جو تقوی ہے, جو علم ہے. بالکل ہے جی. اسی طرح شیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب ہے, اسی طرح شیخ ارشاد الحق اصلی صاحب حافظ اللہ, حافظ عبدالسلام محمد صاحب رحمہ اللہ فوت ہو گئے. وہ شیخ تو نعم البدل ہی کوئی نہیں ہے ماشاءاللہ, اللہ. بہت بڑے بڑے کبار علماء موجود ہیں. کیا مساجد فرقوں کا مرکز بن رہی ہیں یا حقیقت میں ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احد ہے کہ یہ صرف فرقوں کے اڈے ہیں؟ علامہ صاحب اب تو مساجد تو اب دیکھیں نا, ہر فرقے نے اپنی الگ مسجد بنائی ہے. مسلمانوں کی مسجد کون سی ہے؟ بلکہ میں تو مسجد نہیں کہتا, یہ اڈے یہ تو بالکل وہ الگ الگ وہ مسجد زرار ہم نے بنائی ہوئی ہیں کہ جی ہمارے اوپر لکھا ہوا ہے جی فلاں مسلک ہے, اور پھر باقاعدہ ہم نے لکھ دیا ہے کہ اس مسلک کے علاوہ کوئی یہاں پر نماز نہیں پڑھ سکتا, کوئی یہاں پر آ نہیں سکتا. یہ ہمارے ادھر تو ایک مسجد ایسی بھی ہے
کہ ہم نے سنا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے بارے میں کہ جب وہاں پر جا کے نماز پڑھتے ہیں ان کو نماز پڑھتے ہوئے دوران نماز اٹھا کے باہر رکھ دیا جاتا ہے، بٹھا دیا جاتا ہے کہ لو جی ہمارے فرقے کے مطابق نماز نہیں یہ ہے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جانتا ہی نہیں ہے۔ میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو لیکچر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث فرمائے گئے سارے کافر تھے، بلکہ آپ کے آباء و اجداد، آپ کے داد کے، آپ کے نان کے کافر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعوت دی ہی کافروں کو ہے، مسلمانوں کو کہاں دی؟ تو ظالموں، اگر تمہاری مسجد میں کوئی آ جائے تم یہ سمجھتے کہ وہ وقتہ فکر ٹھیک نہیں ہے، اس کو دلائل کے ساتھ قائل کرو کہ تم اس کو بگا دو۔ گویا کہ اگر تم اس کو صحیح نہیں کرتے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تسی دسو تسی کی افرض میں کہتا ہوں ایک مقطع فکر، میرا مطلب ایک مقطع فکر اگر دوسرے مقطع فکر کو کافر سمجھتا ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، تو اگر وہ اس کافر کو مسلمان نہیں کرتے تو پھر دسو کی ہوں گے آپ؟ ذمہ دار ہے نا، اللہ تعالیٰ کیا جواب دیں۔ ہاں جواب دیکھیں نا، اب یہ بات یہ ہوتی ہے کہ اب جب دلائل نہیں ہوتے تو پھر زور زبردستی ہوتی ہے۔ ان کو پھر یہ ڈر ہوتا ہے نا کہ یہ بندہ آ کے یہاں پر یہ کام کرے گا تو لوگ پوچھیں گے کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ اب یہ کیا کر رہا ہے، جب لوگوں میں سوال پیدا ہوگا، سب سے بڑی موت فرقہ واریت کی یہاں سے پیدا ہوتی ہے، سوال۔ جب انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے یہ کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، پھر اس کے بعد انسان اس پہ جستجو کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے، تو یہ جامد عقلیں بنا دی انہوں نے کہ سوال ہی نہ کر سکے۔ کوئی مولوی سے سوال کر کے دے، وہ کہتا اچھا تو میرے کو سوال کیتا ہے، پھر مجھ سے پوچھا تم نے، تمہیں جرأت کیا ہے؟ اپنے چیلوں چانٹوں کو اس کے اوپر چڑھاتے، مارو اس کو۔ حالانکہ اس مولوی کو یقین ہونی چاہیے قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ تو تیری طرف اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے، اس کا مطلب تو اہل ذکر میں سے ہے ہی نہیں، معاذ اللہ تو باطل آدمی ہے نا، تو معاذ اللہ گمراہ شخص ہے۔ اچھا جی، یہ جو مسجد کے اندر سے عثمان الہی بن عباس صاحب یہ جو بچوں کے ساتھ معاذ اللہ یہ جو بابے بوڑھے جو ہے یہ جو دگڑ بچوں کو نکل جاؤ بچوں کو ڈانٹتے ہیں، کیا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی سے، یا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے، یا تابعین تبع تابعین ہیں، محدث ائمہ فقہا ہیں، صلحاء ہیں رحمہم اللہ کے، ان سے ثابت ہے کہ یہ ایسا سلوک کرتے تھے بچوں کے ساتھ جو کل کو معمار ہیں؟ یہ تو مر جائیں گے، فرض میں بوڑھا ہوگا میں تو مر جانا، تو کل کو معمار کون بنے گا؟ سوال تو یہ بتا۔ شیخ محترم، یہ جتنے بھی نوجوان، یہ جتنے بھی مساجد سے دور ہیں، ان کے اندر سب سے بڑا کردار مسجد کی انتظامیہ کا ہے۔ اب جو ایک چھوٹا سا بچہ مسجد کے اندر آ گیا ہے، اب اس کا جو والد اس کو ساتھ وہ لے کے آ گیا، اگر وہ شور مچاتا ہے تو اس کو اگر آرام سے سمجھایا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سمجھ سکتا ہے، مگر ہمارا رویہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ پوری زندگی مسجد کا رخ ہی نہیں کرتا۔ بلکہ رسول اللہ کی حدیث نہیں ہے، آپ سے میں 7 سال کا ہو دو جو اس کو مسجد میں ساتھ لے کر جاؤ نماز کی ترغیب دلاؤ، یہ تو اس کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں، اللہ کے رسول کے غصہ کے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں ساتھ لے کے جاؤ، اور وہ بیچارہ اگر اپنے بچے کو ساتھ لے گیا ہے تو یہ مسجد کے بوڑھے جو بابے ہیں، یہ جو کان ٹوٹے ہیں جی، یہ معاذ اللہ یہ جو ایرگر نتھو کھا رہے ہیں، یہ اس کو دھکے دے کے نکال دے، وہ بچہ باغی ہو جائے، یعنی گویا کہ اس کے باپ کا بھی بیڑا کر، یعنی اللہ کے رسول کی حدیث کے اندر وہ تربیت سے نکال دیا معاذ اللہ۔ تو ہمیں اخلاق کے ساتھ سمجھانا چاہیے، اگر بچے شور کرتے ہیں ایسا رویہ اختیار نہ کریں کہ دوبارہ وہ مسجد سے متنفر ہو جائے، اور ہم سے بھی متنفر ہو جائے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر آپ سخت مزاج ہوتے یا غلیظ القلب ہوتے تو آپ کے پاس جو بیٹھنے والے تھے، ابھی ان کی بات نہیں ہو رہی جو باہر سے آئے ہیں، جو پاس بیٹھنے والے تو وہ بھی متنفر ہو رہے ہیں، یہ سارے پروانے جل جاتے ہیں، سارے پروانے جل جاتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھا جائے تو سیدنا حسن اور سیدنا حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہی مسجد کے اندر آیا کرتے تھے، چھوٹی عمر کے اندر، جو مشہور حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور وہ چوگے سے انہوں نے پہنے ہوئے ہیں، اور وہ چوگوں کے ساتھ اٹکتے ہیں اور گرتے ہیں گرتے ہیں اٹکتے ہیں، گر پڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کو موقوف کر دیا، آپ نے خطبے سے اتر کے ممبر سے آپ نے پھر وہ قرآن کی آیت پڑھ دی، انما اموالکم واولادکم فتنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں بچے اس کا مطلب گریں گے بھی، اٹھیں گے بھی، شور کریں گے بھی، سارا کچھ کریں گے، آپ نے بچوں کی تربیت صحیح کرنی ہے، بلکہ بچے جو ہے وہ امت کے معمار، یعنی کل کو اس مسجد کے پکے نمازی وہ بنیں گے، اور پکے نمازی دہراتے تو منافق ہوتے بہ گئے، مراد تو یہ ہے۔ باتیں میری ناظرین میں سے کڑوی ہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ کم از کم حق، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، میں تو اللہ کا حکم مانتا ہوں، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور کھری بات کرو۔ کیسی اللہ کی خوبصورت بات ہے، کھری، اللہ کہتا ہے اسٹریٹ فارورڈ، سچی بات کرو۔ اور ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں 2 چیزوں پر ہماری محنت ہے، آپ کی میری، یہ کیا کہتے ہیں حافظ جو ہے وہ عثمان الہی بن عباس صاحب کی، کہ یار میرے حال سنور جائے، میرے اعمال صحیح ہو جائے۔ اچھا اعمال صحیح ہو گئے تو پھر ایمان والے کی سب سے بڑی کیفیت ہوتی ہے، یار اگر کوئی غلطی کمی کوتاہی ہوئی تو میں توبہ کر لوں، اور میں یعنی اللہ مجھے بخش دے،
اللہ کہتا ہے کہ تم کھری بات کرو، ایک سیدھی بات کر دو، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، جس پر تیری پوری زندگی کی فوکس اور پوری زندگی تو نے رول دینی ہے، تباہ کر دینی ہے، یہ دو چیزیں تو کھری بات کی وجہ سے میں نے صحیح کر دینی، تیرے حال بھی سنوار دوں گا اور تجھے بخش بھی دوں گا۔ کیسی عجیب بات۔ محترم علامہ صاحب نے بچوں کے حوالے سے ایک دو باتیں میں مزید ایڈ کر دیتا ہوں۔ بالکل شیخ ضرور۔ ایک تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہم نے مثال دی حسن اور حسین زینوں کی، اس کے علاوہ صحیح بخاری کے اندر جو حدیث ہے آپ کی نواسی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کہ وہ آپ کے ساتھ تھی اور آپ نے ان کو اٹھایا ہوا تھا نماز کے اندر، اور جب آپ سجدے میں جاتے تو اس کو نیچے بٹھا دیتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کے آتے، بچیوں کو بھی ساتھ لے کے آتے۔ اور اس میں ایک اور دیکھیں پہلو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس بٹھایا ہے، اپنے اٹھایا ہے۔ یہاں پر میں والدین کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ضرور بچوں کو لے کے آئیں، لیکن اپنے بچے کو اپنے پاس رکھیں، اپنے کسٹڈی میں رکھیں، اس کو تربیت دیں، اس کو سکھائیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں نماز لمبی کروں، پھر مجھے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں نماز چھوٹی کر لیتا ہوں۔ حالانکہ اللہ کے رسول یہ بھی تو کہہ سکتے تھے بچوں کو لے کے آتے ہو ساری نماز خراب کر دے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی خاطر، بچوں کی ماں کی خاطر کہ وہ پریشان نہ ہو، نماز ہلکی اور مختصر کر لیتے ہیں۔ بلکہ ناظرین یہ آپ لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ تسی پیدائشی ایڈے پیدا ہوئے سو کہ تسی بچے سو، سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ تم بچے نہیں تھے، کہ تم مسجدوں میں نہیں جاتے تھے، تو تمہارا کیا معیار تھا کہ تم بڑے نیک پارسا تھے، کبھی شرارت کی نہیں، یا کبھی روئے نہیں، یا کبھی گرے نہیں، یا کبھی اٹھے نہیں؟ تو بھائی اسی عمر سے گزر کے ہم آگے جاتے ہیں، تو یہ ظلم نہ کرو، خود اگر زندگی گزاری ہے تو ان بچوں کو بلکہ تعمیر کرو، ان کو ہمارے امت بناؤ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مساجد کے نظام اگر میں کہتا ہوں درست ہو جائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں پورا نظام درست نہیں ہو جائے گا۔ علامہ صاحب بات یہ ہے کہ مسجد ہی تو تربیت گاہ ہے، مسجد ہی تو وہ مرکز ہے کہ جہاں سے معاشرے نے سنورنا اور سدھرنا ہے۔ اگر آپ مسجد کو درست کر دیتے ہیں، اس کے اصلاح کر دیتے ہیں، اس کے نظام کو درست کر دیتے ہیں، تو مسجد آج بھی پاکستان کے اندر ایسی مساجد موجود ہیں، مثالیں موجود ہیں، ماڈل مساجد موجود ہیں کہ جہاں سے الحمدللہ دعوت نکلتی ہے توحید کی، جہاں سے سنت کی دعوت نکلتی ہے، جہاں سے لوگ اخلاق سیکھتے ہیں، جہاں سے کردار سیکھتے ہیں، جہاں کے علماء اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ اپنے اس معاشرے کے اندر، گاؤں دیہات کے اندر اللہ کے قانون کو نافذ کرتے ہیں، فیصلے مساجد کے اندر ہوتے ہیں۔ جہاں پر مساجد کی اصلاح ہے وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کی اصلاح ہے۔ جب مساجد کے اندر بگاڑ ہے تو معاشرے کے اندر بگاڑ خود بخود ہونا ہے۔ اس لیے مساجد کی اصلاح اور معاشرے کی اصلاح آپس میں لازم و ملزوم ہے۔ ہم مساجد کی اصلاح کریں، مساجد کے آنے والوں کے اندر تربیت کریں، مساجد کی انتظامیہ کی تربیت کریں، خالص ائمہ مساجد کی تربیت کریں، طیب رزق سے طیب حلال مال بنے، پاک حلال راز۔ بالکل۔ ایک ناظرین میں آپ کے بارے میں پیغام یہ جو ہے وہ مسجد کے منتظمین کے لیے بھی ہے اور وہاں کے امام اور خطیب کے لیے بھی ہے، جو وہاں کا امام ہے، استاذ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مسجد میں تشریف فرمائیں اور صحابہ کا جمگٹہ ہے پورا، یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ مسجد نبوی کا حقیقی واقعہ ہے کہ ایک نیا مسلمان ہونے والا صحابی کھڑا ہو گیا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے اے اللہ کے رسول میں نے کیا کہتے ہیں سارے احکام کو مان لیا اور سارے گناہوں کو چھوڑ دیا، لیکن اللہ کے رسول میں ایک گناہ نہیں چھوڑ سکتا۔ صحابہ اس کے کرتے کو پکڑتے، چوگے کو کھینچتے نیچے کو، جیسے کہ کوئی بندہ بڑا جلد باز ہو تو وہ کھینچتے بٹھاتے ہیں، لیکن جیسے کہ مریض ایک حکیم طبیب کے پاس یا ڈاکٹر کے پاس جائے اور وہ اس کی حالت بالکل خراب اور سیریس حالت میں ہو، یعنی ایمرجنسی میں ہو، تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ یار اس کو سب سے پہلے آنے دو، یا ڈاکٹر خود اس کے پاس چلے جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا اس کو چھوڑ دو۔ اس نے کہا اللہ کا رسول میں نے سارے گناہ چھوڑ دیے، سارے احکامات کو مان لیا، مگر اللہ کے رسول میں زنا نہیں چھوڑ سکتا، مجھے زنا کی اجازت دے دیں، کیونکہ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی کہ تمہاری ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، خالہ ہے، پھپھی ہے، جی تمہاری چاچی، یعنی اللہ کے رسول نے اس کے جتنے محرم رشتے تھے وہ گنوائے۔ فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے رسول نے فرمایا فرض کرو مجھ سے کوئی اجازت مانگتا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے زنا کی اجازت دے دے، میں اس کو زنا کی اجازت دیتا ہوں، اور وہ جس سے جا کے زنا کرتا ہے وہ تمہارے ان رشتوں میں سے ہو تو کیا کرو گے؟ تو ساری بندہ تو بڑا اشتعال باز ہو جاتا ہے کہ وہ یہ میں بڑا، اللہ کے رسول نے فرمایا تیرے رشتے آسمانوں سے نازل ہوئے ہیں، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتے ہو، تو اب جن سے تم جا کر کرو گے تو وہ کون ہوں گے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب وہ
جو شخص جب گزرتا تھا گلیوں میں سے تو اس کی نگاہ کبھی ہم نے پوری زندگی میں اٹھی ہوئی نہیں دیکھی، وہ زمین پر نگاہ جھکا کر چلتا رہا، یعنی اتنا اس کو حیا آیا. ہاں جی اصل میں یعنی دیکھیں یہ انتظامیہ کے لیے بھی اسی تو بندہ ہی مار دیے، وہ دیکھو زانی مسجد کے اندر آ گیا، مولوی کبھی اینو مار دیو. ہاں جی اور مولوی اگر روکا بھی تو عوام اس کو مار کے پھینک دے معاذ اللہ. اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا دستے مبارک نبوت والا ہاتھ پھیرا. ہاں جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا اور اللہ کے رسول نے اس کو باقاعدہ دعا دی. ہاں جی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو بخش دے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تیری شرمگاہ کی حفاظت فرمائے، اللہ تیری نگاہ کی حفاظت فرمائے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں مساجد کے ماحول کو پاک اور صاف طیب رکھنے کی اور اس پر بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تمام انتظامیہ کو بھی ہدایت عطا فرمائے، ہم تمام مولویوں کی اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. اور ناظرین انشاءاللہ پھر ہم اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے عالم رمضان کا پروگرام اور آپ کا میزبان محمد سلیمان الہی نیّر پھر حاضر خدمت ہوگا. اب کے لیے اجازت دیں، فی امان اللہ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.